الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بسم الله الرحمن الرحيم وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم تسلیما. سامعین محترم، پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 22 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی العزیز ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ آج ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. اللہ پاک مجھے بیان کرنے، ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور نیکی کے پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. کہ یہ اب امت کا فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کاموں میں حصہ لے. یہی 72 فرقوں میں راستی کا فرقہ، درست فرقہ، حق کی راہ پہ فرقہ ہونے کی نشانی ہے کہ مسلمانوں کا وہی فرقہ راہ راست پر ہوگا، سیدھی راستے پر ہوگا، جو نیکی کی تربیت کریں گے، نیکی کی بات پھیلائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، خود عمل کریں گے، اپنے اہل و عیال کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو نیکی کرنے کی ترغیب عطا کریں گے، ترغیب فرمائیں گے، اور برائی سے خود بھی منع ہوں گے اور برائی سے نفرت کریں گے اور برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے اور جو برائی کرتے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہر جمعۃ المبارک میں یہ قرآن فہمی کی نشست ہوتی ہے جس میں اللہ پاک کے کسی ایک حکم جو آیت کی صورت میں قرآن پاک میں نازل ہوا اس کو سمجھنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ مجھے بحیثیت انسان، مسلمان اور امتی کے آج اپنی زندگی کو کس راستے پر گزارنا ہے کہ وہ راستہ سیدھا اللہ کی رحمت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کا راستہ بن جائے. اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، ایک بڑا مشہور اخوان ہے ہمارے
فیملی معاشرت میں ارد گرد ہم اکثر ایک دوسرے کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اے جان میٹھا اگلا کیسے میٹھا، اے جان میٹھا اگلا کیسے میٹھا۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے، ایسا جملہ ہے جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جان میٹھا ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، یا ان لوگوں کے لیے جو صرف اس جہان ہی کو ساری زندگی سمجھتے ہیں، ساری زندگی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کھاؤ پیو عیش کرو۔ ایک بڑا مشہور فلسفہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمارو یو ہیو ٹو ڈائی۔ کھاؤ پیو عیش کرو، کل تم نے مر مٹی ہو جانا، ختم، مر گئے بات ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے پیارے بھائیو، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یوم مالک یوم الدین ہے، جو ہمارا رب ہے وہ مرنے کے بعد ہمیں ایک دفعہ پھر اٹھائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ قبر کی زندگی کے بعد پھر حشر بپا ہوگا، حشر کی زندگی آئے گی جس میں حساب کتاب ہوگا، اور پھر ہم نے اس زندگی میں جو اچھے اعمال کیے اور جن لوگوں نے اچھے نہ کیے اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے۔ جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے تو اس پرسپیکٹو میں، اس کانٹیکسٹ میں، اس دائرے کے اندر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اس آیت مبارکہ میں ہمارا رب کہتا ہے کہ یاد رکھو دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہمارے اللہ نے کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دی کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل اور تماشا کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو فرصت کے وقت میں ہم کرتے ہیں، جو نان پروڈکٹیو ہوتا ہے، جس کی کوئی کمائی نہیں ہوتی، جس میں سے بہت کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ریلیکس کرتے ہیں اور مل بیٹھ کر اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ ایسے کام کو کھیل تماشا کہتے ہیں۔ اور محاورے کے طور پہ اگر استعمال کیا جائے تو کھیل تماشا کہتے ہیں انتہائی ایسی حرکت جو بالکل وقت ضائع کرنے کے برابر ہے، جو وقت ہی ضائع کرے تو اور ہمارے وقت کو برباد کر دے، اس کو ہم کہتے ہیں کھیل تماشا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، ہمارے رب نے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے اس آیت مبارکہ میں یوں بیان کی کہ یاد رکھو۔ جب یاد رکھو کا مطلب ہے تو یہ بات بھولنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بھولنا نہیں ہے۔ اور جب بات نہیں بھولنی ہوتی اس کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار ذہن میں لے کے آتے ہیں تاکہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں، میں غلطی نہ کر جاؤں، کسی اور طرف نہ چلا جاؤں، کوئی اور راستہ نہ اختیار کر لوں۔ اس لیے آیت مبارکہ کے شروع میں ارشاد ہوا یاد رکھو دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت ہے اور آپس میں فخر کرنا ہے۔ زیب و زینت ہمارا اصل نہیں ہوتا، زیب و زینت ہوتی ہے اپنے جو اصل ہے اس کو ذرا اور بہتر اپنی نظر میں خوبصورت، اپنے خیال میں اس کو سنوارنا اور خوبصورت کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی میں نظر میں آؤں، لوگ مجھے جاننے لگ جائیں، لوگ مجھے پہچاننے لگ جائیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنی زیب و زینت جس طرح لباس کے ذریعے کرتے ہیں، جس طرح ماما شریف باندھ کے کرتے ہیں، جس طرح اور اچھا خوبصورت بننے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اس کو زیب و زینت کہتے ہیں۔ اور مال اور اولاد میں کثرت کو طلب کرنا ہے۔ دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہم جتنی عبادت کرتے ہیں، ABC کوئی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو،
بزرگ ہو یا جوان ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، ختم ہو یا مرد ہو، ہر کوئی کیا کہے گا؟ اے اللہ مجھے مال عطا فرما، اے اللہ میری فلاں فلاں حاجت پوری فرما، اے اللہ مجھے گھر عطا فرما، اے اللہ مجھے دنیا داری، مجھے کاروبار میں برکت مال عطا فرما، اے اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اے اللہ میرے گھر مجھے گھر عطا فرما۔ ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں اور ہم اولاد مانگتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں رہنا ہے، یہاں ہمارا قیام ہے، ہم زندہ ہیں، تو ہمیں یہاں رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں مال کی ضرورت ہے اور ہمیں اولاد کی ضرورت ہے۔ یہ بحیثیت انسان ہماری خواہش ہے، کوئی بھی شخص ہو، بحیثیت انسان ہماری خواہش ہے۔ اللہ نے اس خواہش سے منع نہیں فرمایا، اللہ نے اس خواہش سے ہمیں روکا نہیں ہے، اللہ نے اس خواہش سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ نے تو صرف اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ وہ لوگ جو حد سے زیادہ بڑھ کر یہ دو خواہشیں کرتے ہیں، جن کو اللہ نے رزق دیا، اللہ نے جتنا مال دینا چاہا تو اتنا عطا فرمایا، اللہ نے ان کو صاحب عزت کیا، لیکن اب بھی دعائیں جب بھی مانگتے ہیں اس کے اندر مال ہی مانگتے ہیں، نہ ایمان مانگتے ہیں، نہ ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں، نہ وہ اللہ سے اپنے لیے پناہ مانگتے ہیں، نہ وہ شیطان ابلیس سے پناہ مانگتے ہیں، نہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، نہ وہ اللہ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، نہ وہ اللہ سے دین کی خدمت کی استطاعت مانگتے ہیں، نہ وہ اللہ سے اپنے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ سے موقع اور صلاحیتیں مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے، مانگتے ہیں تو مال مانگتے ہیں اور مال کی کثرت مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں تو اولاد کی کثرت مانگتے ہیں۔ اللہ نے ان دو معاملات میں کثرت کو ناپسند، مانگنے کو کثرت کو مانگنے میں وہ ناپسند فرمایا۔ اپنی عطا سے جو دے شکر الحمدللہ، جتنا وہ عطا فرمائے یہ اس کی رضا ہے، یہ اس کا فضل ہے جو ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے درجے مقرر کر دیے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے درجے مقرر کر دیے، میں نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے تمہارے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو، اور دنیا میں درجے مقرر کر دیے ہیں تاکہ ہر انسان اپنے اپنے درجے کے مطابق کام کرے، اور درجے کے مطابق کام کرنے سے دنیا کا نظام بہتری کے آسن چلتا رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ فوج میں سارے کے سارے کمانڈر ہو جائیں، جرنیل ہو جائیں، آخر فوج میں سپاہی بھی ہیں، صوبہ دار بھی ہیں، لیفٹیننٹ بھی ہیں، کرنل بھی ہیں، میجر بھی ہیں، پھر آگے جا کے درجہ بدرجہ ایک سکیم بنی تاکہ ترقی بھی ہوتے رہے، لوگ آگے بھی بڑھتے رہے اور نظام بھی چلتا رہے، اطاعت کا نظام بھی چلتا رہے، تاکہ دنیا میں ایک حکمت کے تحت سکون قائم ہو جائے۔ یہ اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک حکمت قائم کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ہمیں اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ ہم نے دنیا میں مال اور اولاد کی کثرت نہیں مانگنی، مال اور اولاد کی کثرت کو نہیں مانگنا، اس لیے کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، دنیا زیب و زینت ہے، دنیا ہمارے لیے لہو و لہو کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور سامعین محترم، آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں سخت عذاب ہے، اور نیکوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، نیکوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکہ کا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ کا سامان ہے۔ اب سامعین محترم، ایک حقائق سنتے ہیں۔ حقائق یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شہد کا ایک قطرہ زمین پر گرا،
ایک چیونٹی آئی اور اس نے اس قطرے میں سے شہد کو چکھا، اسے شہد میٹھا لگا، اس شہد کو کھانے کو اور جی چاہا، لہذا وہ اس کو اور کھانے لگی۔ شہد کا ذائقہ اس کے منہ میں آیا، وہ چلی گئی، لیکن پھر یاد آ گیا، پھر آ گئی واپس، دوبارہ اس کو شہد کو کھانے لگی، اور رفتہ رفتہ اس نے شہد کو اپنے جسم کے مطابق کافی کھا لیا، لیکن پھر بھی اس کی ہوس نہ بھری، اور اس نے شہد کے اس قطرے میں چھلانگ لگا دی، اور وہ شہد اس کے لیے قبر بن گیا، اس کی موت کا باعث بن گیا۔ یہ حقائق سنانے کے بعد ہمارے سنانے والے نے، بزرگ نے یہ کہا کہ اصل دیکھا جائے تو دنیا اس شہد کے قطرے کی مانند ہے۔ اگر اس کو تلبیہ کے طور پہ لیں کہ دنیا شہد کے قطرے کی مانند ہے، انسان چیونٹی کی مانند ہے۔ ہمیں دنیا میں لذت ملتی ہے جیسا چیونٹی کو شہد میں لذت ملی، چیونٹی اور شہد کھانے کی طرف راغب ہوئی، اسے اپنے ارد گرد کا ماحول بھول گیا، اسے اپنی منزل بھول گئی جس کام کے لیے وہ جا رہی تھی، اسے اپنا کام بھول گیا، وہ سارے کا سارا اس نے یہی سمجھ لیا کہ میرا کام اب یہی شہد ہی کھانا ہے۔ شہد شفا ہے، شہد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، شفا ہے، شہد اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب اس نے کثرت اور لالچ کیا تو وہی شہد اس کے لیے موت کا باعث بن گیا۔ اب دنیا بری نہیں ہے، دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، دنیا آلموسٹ بری نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے خالق کر کے ہمیں یہاں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو، ہمارے جد امجد کو یہاں بھیجا، اور پھر اپنے وقت پہ ہمیں بھی یہاں بھیجا تاکہ ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ کے نظاروں کو دیکھیں، اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اور اس امتحان گاہ میں گزر کر ہم ابدی جنت اور فردوس کے نظاروں کو دیکھیں۔ اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا۔ تو دنیا شہر کے اس گرے ہوئے قطرے کی طرح، جو بھی اس قطرے میں سے باکفایت لے، اگر چیونٹی تھوڑا سا شہد کھانے کے بعد چلی جاتی، باقی چیونٹیوں کو جا کے پیغام دیتی شہد وہاں ہے آؤ کھائیں، ان کو لے آتی، ہر چیونٹی تھوڑا تھوڑا شہد کھاتی، ساری چیونٹیاں سیراب ہو جاتی، پیٹ ان کا بھرتا، مرتی کوئی نہ۔ لیکن جب اس چیونٹی نے لالچ کیا اور خود ہی سارا شہد کھانے کی کوشش کی اور شہد میں گری اور مر گئی، دنیا میں ہم اگر اس طرح دنیا کے ہو جائیں گے اور صرف دنیا داری کے ہو جائیں گے تو ہماری حیثیت بھی پھر خدا نخواستہ اس چیونٹی سے بہتر نہیں جو شہد میں گر کے مر گئی۔ اس لیے دنیا میں کی شرینی میں جو غوطہ زن ہوتا ہے، یقیناً ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سامعین محترم، احیاء علوم میں لکھا ہوا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے، غور طلب بات ہے کہ اللہ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ میں پھر دہراتا ہوں، اللہ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا، کیونکہ یہ اللہ کے بندوں کو راہ راست پر چلنے نہیں دیتی، اور یہ دنیا بندوں کو اپنی رونق اور شادابی سے للچاتی رہتی، رونق اور شادابی سے للچاتی رہتی، لہذا اللہ نے دنیا کو رغبت سے نہیں دیکھا۔ اس لیے جب ہمارا رب دنیا کو رغبت سے نہیں دیکھتا تو ہم صرف دنیا داری میں کیوں داخل ہو جاتے ہیں؟ ہمارے لیے تو حکم ہے اللہ کے بندو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور جب دین میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری دنیا اور دین دونوں عبادت ہو جائیں گے، پھر تمہارا سونا بھی عبادت، تمہارا رزق حلال کمانا بھی عبادت،
تمہارا حقوق و فرائض ادا کرنا بھی عبادت، اور پھر یہاں تک کہ تمہارا اپنے والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب، اور تمہارا اپنی والدہ کے پاؤں دبانا اور ان کی خدمت کرنا جنت کی چابی، اور تمہارا اپنے بچوں کو رزق کمانا اور پالنا اور ان کی تربیت کرنا تمہارے لیے جنت کی شادابی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کو پالے، ان کو تربیت کرے، ان کو اپنے ان کے گھر رخصت کرے، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، دنیا بری نہیں ہے، دنیا کے بارے میں ہمارا یہ رویہ کہ ہم دنیا کے ہو جائیں اور دنیا کو سب کچھ مان لیں، دین سے غافل ہو جائیں، صراط مستقیم سے غافل ہو جائیں۔ اللہ نے جو کہا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم اس راستے سے گمراہ ہو جائیں جو اللہ کے نیک بندوں نے ہمارے لیے متعین کیا شریعت کے مطابق۔ اگر ان راستوں سے گزشتہ ہو جائے، ان سے ہم ہٹ جائیں، ان کو بھول جائیں، ان کو پس پشت ڈال دیں، تو یقیناً ہم گمراہی میں ہوں گے۔ پھر یقیناً یہ دنیا ہمیں اپنے رب سے بلا دے گی، اپنے رب کی یاد سے غافل کر دے گی، ہمیں غلط اور الٹے راستے پر لے جائے گی، اور وہ راستہ جنت کا راستہ پھر نہیں ہوگا، وہ راستہ ہمارے رب کی خوشنودی کا راستہ نہیں ہوگا، وہ راستہ پھر ہمیں قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار کی طرف لے کر جانے والا راستہ نہیں ہوگا، وہ راستہ پھر ہمیں پل صراط کے اوپر آسانی سے لے کر آگے بڑھنے والا نہیں ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا آج کے ماحول میں رہتے ہوئے دنیا کے بارے میں یا اپنے رہن سہن کے بارے میں رویہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، کیا ہم وقت نکالتے ہیں جس میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرتے ہیں؟ ایسا میں نے کئی دفعہ عرض کیا، حضرت بلاول صبح بازار میں بیٹھے رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھا کیا صورتحال ہے؟ کہا اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے، راغب نہیں ہو رہے۔ پھر کسی دن دیکھا تو وہ قبرستان میں شام کے وقت بیٹھے رو رہے تھے، پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ فرمایا کیا صورتحال ہے؟ کہا اب بندے مانتے ہیں، رب نہیں مانتا، بندے مانتے ہیں، رب نہیں مانتا۔ پیارے بھائیوں، جب تک سانس قائم ہے توبہ کا دروازہ کھلا، جب تک سانس آ رہی ہے اس وقت تک نیکی کرنے، صدقہ کرنے، اچھے کام کرنے، کسی کی مدد کرنے، دین پر عمل کرنے، اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کو سنوارنے کا موقع موجود ہے، اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء اعظام نے ہمیں سکھایا۔ جب تک ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ دیجئے کہ ہم کسی اور راستے پر ہیں۔ سنیے ذرا سامعین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمار رضی اللہ کا صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، ان سے آپ نے مخاطب ہو کے کہا اے عمار، دنیا نہ ملنے پر غم نہ کرو۔ ہمیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں۔ بعد وہ ہم حسد سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اور بعد ہم کڑتے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اور بعد ہم اس طرح سے گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ انتہائی نامناسب ہے کہ ہم سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی، مجھے عطا نہیں ہوا، میں حقدار تھا مجھے عطا نہیں ہوا۔ اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کہاں اور کس طرح عطا کرنا ہے۔ ہماری کیا مجال، ہماری کیا اوقات کہ ہم اس کے اوپر سوال اٹھائیں۔ اگر ہم اپنی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو توبہ کا مقام ہے، توبہ کرنی چاہیے ہمیں ایسے رویے کے اوپر، اس لیے
کہ رب کریم ہی جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا عطا کرنا ہے، کس وقت عطا کرنا ہے، کہاں عطا کرنا ہے، اور کتنا ہمارے لیے عطا کرنا بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم دعا ادھر مانگیں ادھر آٹومیٹکلی اسی وقت اس قبولیت کی ہمیں ٹیلی گرام آ جائے، میسج SMS آ جائے، تم نے جو آج دعا مانگی تھی وہ قبول کر لی گئی۔ یہ ہم اپنی ہتھیلی میں سرسوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر دعا مانگی ادھر SMS آنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں یاد رکھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن دعا کرتا ہے، جو مسلمان دعا کرتا ہے، جو اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہمارا کریم رب اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ مومن کی مانگی ہوئی ہر دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کسی کو فوراً عطا کرتا ہے جسے عطا کرنا ہوتا ہے، کسی کو اس وقت عطا کرتا ہے جب اس کی صحیح ضرورت ہوتی ہے، جس وقت عطا کرنا ہوتا ہے، اور بعض کی دعاؤں کو ریزرو میں رکھ لیتا ہے اور ان کو اس کا صلہ آخرت میں اللہ عطا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخرت میں صلہ ملے گا تو جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوگی، جب وہاں عطا ہوگی تو وہ کہیں گے کاش کہ ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج صلہ میں مل جاتا اس کا۔ ہمارا کریم رب اتنا بڑا صلہ دے گا ان دعاؤں کے عوض میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مانگی اور ہمیں دنیا میں فوری طور پر اس کا صلہ ہمیں عطا نہیں ہوا۔ تو آپ کا کریم رب آپ کی دعاؤں کو یہاں اس کو شرف بخشتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور جن کی دعاؤں کو یہاں قبول نہ کرنا ہو ان کو ریزرو میں آخرت میں اس کا صلہ ملے گا، اور وہ اتنا عظیم ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اتنا بڑا ہوگا، اتنا گرینڈ صلہ ہوگا کہ اس وقت لوگ کہیں گے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ان کا صلہ مجھے آج ملتا۔ اپنے رب پہ اعتماد سازی کریں، مت سوچیے ایسی سوچ رکھیں، ایسی سوچ رکھنا بند کر دیں جو انگلی اٹھانے کی طرح ہو اپنے رب کے اوپر۔ جو اپنے رب پہ انگلی اٹھائے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا اللہ کریم پر بھول کر بھی کوئی کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے بھی ایسی بات نہ کر بیٹھنا جو کلمہ کفر ہو، جو کلمہ شرک ہو، کیونکہ اللہ ہر چیز کو معاف کر دے گا، لیکن کلمہ کفر کو اور کلمہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پیارے بھائیوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اے عمار رضی اللہ، دنیا کے ملنے پر غم نہ کرنا، کیونکہ دنیا کی خاص چیزیں 6 ہیں۔ پہلی چیز ہے معقولات، دوسری ہے مشروبات، تیسری ہے ملبوسات، چوتھی ہے خوشبویات، پانچویں ہے سواریاں، اور چھٹی ہے مردوں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے خامد۔ اگر دنیا کا انالیسس اور جائزہ لے لیں پورا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جنہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو مجھے بتاؤ، میں قرآن میں سے اس کا حل بتاؤں گا، اور جنہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر و علیس کا دروازہ ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کو اور میرے علم کے لیے حضرت جبار رضی اللہ کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی 6 ایسی چیزیں ہیں جو اگر دنیا کا نچوڑ نکالیں تو وہ 6 چیزوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ ما حاصل یہ ہے، راستہ کتنا بڑا ہو، کتنی بڑی ہم مشکل ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، سرگرمیاں کتنی بڑی کر رہے ہوں، لیکن بالآخر اس کا نچوڑ 6 چیزیں نکلتی ہیں۔ اب 6 چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی نے واضح کیا 6 چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے معقولات، کہ سب سے خوش ذائقہ طعام شہد ہے۔ دنیا میں سب سے معقولات میں سب سے معقول چیز اللہ نے آسمان سے اتارا، اللہ نے آسمان سے اتارا شہد۔ کس نے پوچھا یہ شہد جو پڑتے پھولوں سے حاصل ہوتا ہے،
اس میں مٹھاس کہاں سے آ گئی اور اس میں شفا کیسے آ گئی؟ تو شہد کی مکھی نے کہا، اپنی زبان سے کہا، آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ شہد کی مکھی نے کہا اللہ کے اذن سے جب ہمیں سکھایا گیا شہد بنانا تو ہم شہد پھولوں سے رس اکٹھا کرتے ہیں، اس کو لے کر جب چھتے میں آتے ہیں تو اس کو ہم 50 دفعہ اپنے منہ میں لے کر پھر پھول کے اندر اس چھتے کے اندر رکھتے ہیں، ہر دفعہ لینے اور رکھنے میں درود پاک پڑھ کر اس کو رکھتے ہیں۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، وہ کڑوا شہد میٹھا بھی ہو گیا اور باعث شفا بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے بہتر معقولات میں بتایا گیا کہ وہ شہد ہے، اور شہد کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مکھی کی قے ہے، مکھی کا منہ کا لعاب ہے، اس کی یہ حقیقت ہے۔ وہ اللہ نے اس کو شفا بنا دیا، اللہ نے اس کو غذا بنا دیا، اللہ نے اس کو شرف عطا کیا، لیکن حقیقت میں وہ مکھی کے منہ کا لعاب ہے یا اس کی قے ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ، اب مشروبات کی بات ہوتی ہے، انسان سب سے زیادہ پسند پانی کو کرتا ہے، مشروب کو کرتا ہے، لیکن اس میں انسان اور حیوان سب برابر، انسان بھی پانی پیتا ہے، حیوان بھی پانی پیتا ہے۔ اشرف المخلوق ہونے کے ناطہ سے ہمیں اس میں کیا کمال؟ کوئی کمال نہیں ہے، یہ عام حرکت ہے جو جانور بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، چرند بھی کرتے ہیں۔ تیسری بات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمائی کہ تیسری بات جو ماحصل ہے زندگی کا، دنیا کا، وہ ملبوسات ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس اور قیمتی سے قیمتی لباس پہننے کی ہر انسان میں خواہش بھی ہے، اور خوبصورت نظر آنے کی ایک حص ہمارے اندر موجود ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں ملبوسات میں افضل ریشم ہے، اور یہ ریشم کے کیڑے کا تھوک ہے۔ ریشم کیا حقیقت ہے اس کی؟ ریشم کے کیڑے کا تھوک ہے، جس سے تیار شدہ لباس کو اعلیٰ لباس کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خوشبویات میں سب سے عمدہ خوشبو مشک ہے، سب سے عمدہ خوشبو مشک ہے، اور مشک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہرن کی ناف کا جمع ہوا خون ہے، ہرن کی ناف کا جمع ہوا خون ہے۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے الفاظ، تو اس کا ترجمہ ہے کہ بیویوں سے ہمیں کیوں رغبت ہے، یا بیویوں کو اپنے مردوں سے کیا رغبت ہے؟ کہ شہوت کی بنیاد پر رغبت کرتے ہیں، ان کو آپس میں اللہ نے ان کے دل میں شہوت ڈال دی، شہوت کی وجہ سے، جماع کی وجہ سے وہ ان کو پسند کرتے ہیں، اور اس میں عالمیال و فعلمیال ایک کی پیشاب گاہ دوسرے کی پیشاب گاہ کے ساتھ ملتی۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ یہ حقیقت ہے۔ اور سامعین محترم، پھر کہا آخری بات اس میں سنورنے کے بارے کی بات ہے، اور عورت خوب زینت اور میک اپ کرتی ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کا مرد جو ہے وہ اچھی طرح خوش دلی کے ساتھ ملاقات کرے۔ اب ذرا غور کیجئے سامعین محترم، دنیا کی یہ حقیقت، اور اگر ہم دنیا ہی کے غلام ہو جائیں اور اپنے رب کو بھول جائیں، اپنے خالق کو بھول جائیں، اپنے مالک کو بھول جائیں، جو فرض ہمارے ذمہ لگا تھا وہ بھول جائیں، اشرف المخلوق ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈلی تھی وہ بھول جائیں، تو ذرا اندازہ لگائیے ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان آج کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیا حقیقت ہے؟ آج ہماری کیا حقیقت ہے؟ اگر ہم آج کل کے اخبارات کا مطالعہ کریں، حالات کو دیکھیں ارد گرد ہمارے جو ہو رہے ہیں، تو کئی جگہوں پہ ہم ایسا دیکھتے ہیں، ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں، ایسے ایسے کبھی گناہ ہو رہے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ایسی امتوں کے لیے ہے جن کو ملیہ میل کر دیا ہمارے رب نے، جن کا نام و نشان بتا دیا۔ ایسے ایسے جرائم ہمارے آس پاس، ہمارے ملک اور ہمارے ارد گرد اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمیں ان عذاب سے، دردناک عذاب سے ہمیں بچا رہا۔ کیوں عذاب نہیں آ رہا؟
اس لیے کہ اللہ سے مکے والوں نے بھی پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنے رب کو کہو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے، اپنے رب سے کہو۔ تو ہمارے رب نے کہا کہ جس جگہ پہ اللہ کا نبی ہو، رب کی غیرت میں وہاں عذاب کرنا نہیں ہوتا، رب پہلے نبی کو نکالتا ہے۔ اور دوسری بات، اب یہاں نبی نہیں ہے، دوسری بات ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ رب نے کہا کہ جس جگہ لوگ استغفار کرتے ہیں، جس جگہ لوگ باقاعدہ رب کو یاد کرتے ہیں، جس جگہ باقاعدہ لوگ درس و تدریس کرتے ہیں، جس جگہ باقاعدہ لوگ قرآن اور حدیث کو سنتے سمجھتے ہیں، جس جگہ باقاعدہ لوگ درود کی محفلیں اور ذکر کی محفلیں برپا کرتے ہیں، اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آتی رہتی ہے، اللہ عذاب نہیں کرتا۔ یہ ان اللہ والوں اور ذکر کرنے والوں کی برکتیں ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہوئی ہے کہ ہم اہل ذکر میں سے ہیں، ہم اہل شکر میں سے ہیں، ہم اہل صبر میں سے ہیں، ہم ذکر کرنے والوں کے راستے پہ چلنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ ہمیں اس توفیق کو برقرار رکھے، ہمیں یہ توفیق عطا کرتا رہے، اور ہم دنیا داری، دنیا کے بندے بننے کی بجائے اللہ کے بندے بننے کو ترجیح دیں۔ ہم اپنے وقت میں سے وقت نکالیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں بخشا ہے، اس میں سے وقت نکال کر اللہ کے آگے اپنی جبین کو جھکانے کی کوشش کریں۔ ہر کام میں نیت کو صاف کریں کہ ہماری اگر نیت صاف ہو جائے گی تو پھر ہمارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ ہر کام کو اللہ کی رحمت، اللہ کے نام سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اپنے رب کے اوپر پوری طرح یہ بس بات کا گمان رکھیں کہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے، ہمارا رب بخشنے والا ہے، ہمارا رب سیدھی راہ دکھانے والا، مجھے بھی اللہ سیدھی راہ دکھائے گا۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کی زندگی گزاروں گا جس طرح آقا علیہ السلام نے پسند فرمائی، جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ نے پسند فرمائی، جس طرح اہل بیت رضی اللہ نے پسند فرمائی، جس طرح بزرگان دین رحمت اللہ علیہ نے پسند فرمائی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے سرخ روح ہو کر اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اللہ اپنی پناہ میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔